بشار الاسد اور ان کا خاندان روس میں ہے، انہیں انسانی بنیادوں پر پناہ دی گئی۔ باغیوں کے دمشق پر حملے کے بعد بشار الاسد ماسکو پہنچے، روسی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ اس سے پہلے برطانوی میڈیا نے بشار الاسد کا طیارہ حادثے کا شکار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ساتھ ہی ان کی موت کا شبہ بھی ظاہر کیا تھا۔ متضاد اطلاعات میں کہا جا رہا تھا کہ شام سے پرواز کے بعد بشار الاسد کا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ غائب ہونے سے پہلے طیارے نے غیر معمولی راستے پر سفر کیا۔ طیارہ ابتدائی طور پر شام کے ساحلی علاقے کی طرف بڑھا، جو اسد کے علوی فرقے کا گڑھ ہے، لیکن پھر اچانک مڑ گیا اور ریڈار سے غائب ہونے سے پہلے کئی منٹس تک مخالف سمت میں پرواز کرتا رہا۔ شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب، باغیوں نے بشار الاسد کا تختہ پلٹ دیا۔ باغی گروپ تحریر الشام کا دمشق پر قبضہ، بشار الاسد نے ملک چھوڑ دیا۔ طیارے پر نامعلوم مقام کی جانب پرواز، شامی فوج کی اکثریت نے عراق میں پناہ لے لی۔ فورسز نے حمص کا سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر بھی خالی کر دیا۔ باغیوں نے حمص بھی تحویل میں لے لیا، کسی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی۔ باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ شامی وزارت داخلہ کی عمارت بھی باغیوں کی زیر کنٹرول۔ بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے گئے، والد کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا۔ قبضے کے بعد باغی کمانڈر کا دمشق میں سجدہ، مختلف علاقوں کا پیدل دورہ بھی کیا۔ شہری باغی کمانڈر احمد الشارہ کے ساتھ گھل مل گئے، سیلفیاں بھی لیں۔ اقتدار کی منتقلی تک حکومتی معاملات چلانے کے اختیار شامی وزیراعظم کے سپورٹ، باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا کہ شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا، شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن میں فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ باغی کمانڈر نے کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار کو استعمال نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ دمشق کی مرکزی شاہراہ پر جشن کا سما، فضائیں آزادی مبارک کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ پیدل اور گاڑیوں میں سوار ہزاروں افراد دمشق کے مرکزی چوک پر جمع، ہاتھ ہلا کر آزادی کے نعرے لگائے۔ باغی گروپ تحریر الشام کا عام معافی کا اعلان، شامی جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے، 3500 قیدی رہا، بچوں اور خواتین بھی رہائی پانے والے میں شامل۔ سالوں سے قید سیاسی اسیران کی رہائی کے بعد اہل خانہ سے جذباتی ملاقاتیں۔ بشار الاسد کی حکومت گرتے ہی شام میں افراتفری پھیل گئی، شہریوں کا صدارتی محل پر دھاوا، کپڑوں سمیت قیمتی اشیاء لے اڑے۔ صدارتی محل کی شیلفز کا بھی صفایا، مرکزی بینک پر بھی چڑھائی، نامعلوم افراد نوٹوں کے ٹرک بھی بھر کر لے گئے۔ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے دمشق میں کرفیو نافذ۔ شام میں 13 سالہ خون ریز خانہ جنگی باغی گروپس کے ملک پر قبضے کی رفتار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ فقط ایک ہفتے میں حکومت اور فورسز نے پورے شام میں ہتھیار ڈال دیے۔ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام کا اقتدار حاصل کیا۔ حافظ الاسد 1971 میں شام کے صدر بنے، سن 2000 میں اپنی موت تک صدر رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ بشار الاسد 1994 میں اپنے بھائی کی کار حادثے میں موت کے بعد سیاست میں آئے۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی پر محیط رہا۔ بشار الاسد نے شام چھوڑنے سے پہلے اقتدار کی پرامن منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا دعویٰ، کہا ماسکو شامی اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ شام میں شہری محفوظ رہیں۔ شام میں روسی فوجی اڈے ہائی الرٹ ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی تمام فریقین سے پرتشدد کارروائیوں سے گریز کی اپیل۔ شام کی صورتحال پر اسرائیل کی قبضہ گیر خصلت جاگ اٹھی۔ بشار الاسد کی حکومت گرتے ہی اہم علاقوں پر قبضہ، گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون پر فوجی تعینات، باڑ لگانا شروع کر دی۔ شام کی ملٹری تنصیبات پر میزائل بھی داغ دیے۔ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلوی کا بھی شامی سرحد کا دورہ، قبضہ کیے گئے علاقے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔
अमेरिका का शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं सदर बाइडन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, शराकतदारों से भी राब्ते में हैं। यकीनी बनाया जाएगा कि दाइश इंसानी तबाही का बायस न बने। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद शाम जंग में शमूलियत खत्म करने का ऐलान। शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, ये अमरीका की लड़ाई नहीं, ना शाम अमरीका का दोस्त मुल्क है, इन्हें लड़ने दें, ट्रंप का पैगाम। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्किया और रूस का शाम की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा कि शाम की सूरत हाल मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक पेशरफ्त है। बहरान के सियासी हल के कहाँ हैं? फरीक़ैन लड़ाई ख़त्म करें और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करें। फ्रांस का भी तनाज़ा शाम के पुरअमन हल की हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अल्बारिस ने कहा कि शामी अवाम को हक है कि वो मर्जी का हुक्मरान चुने। शाम में 300 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। नायब सफ़ीर उमर हयात खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सेल काम कर रहा है। सिफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों से राब्ते में है। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को होटल्स और घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा एयरपोर्ट बंद होने से तमाम परवाजें मनसूख हो गई हैं। ज़ायरीन को बरास्ता बैरूत रवाना किया जा सकता है। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम कर रहे हैं। महसूरीन को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर राब्ते की हिदायत। धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िक़ा लाहे अमल देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ था। तहरीक इंसाफ को भी बिल पर एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। मौलाना ने हुकूमती तर्ज अमल को बदनीयती और धोखेबाजी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान रियासत है तो इसकी बुनियाद अवाम है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुआसबा करने और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का मुआसबा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्क की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने लीगी कायद को सऊदी अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी से भी आगाह किया। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल वावड़ा की पेशगोई। कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला KP की मौला जट वाली सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बानी PTI को खुद इनके हवारियों से खतरा है। तमाम जमातों के पास जाने का मकसद नेशनल कॉज है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क में हर कोई दूसरे को चोर और ख़ुद को ठीक कह रहा है। फैसल वावड़ा वन मैन आर्मी हैं, हर तरफ छाए हुए हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। PTI का 13 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल है। शिबली फराज बोले कि बानी चेयरमैन आवाम के लिए जेल में हैं, मुआहिदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वकास अकरम का कहना था कि एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाज़ नहीं। सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी। वफाकी वजीर अता तारड़ ने PTI की कॉल मुज़हका खेज करार दे दी। कहा जो मर्जी कर ले, दाल नहीं गलेगी। अवाम तशद्दुद की सियासत रद्द कर चुके हैं। तशद्दुद और इंतशार जहाँ होगा, हुकूमत सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। अता तारड़ ने बानी PTI का आखिरी कार्ड भी बता दिया। कहा आखिरी कार्ड प्रोडक्ट का बॉयकॉट है।
اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ سامنے آ گیا۔ اتحاد تنظیمات کے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط موجود۔ معاہدہ پی ٹی آئی دور حکومت کے سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کی عدد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے یکساں نصاب کے اہداف طے کیے گئے۔ مدارس کے معاملے پر تفصیلی مذاکرات ہوئے تھے۔ معاہدے پر تمام مدارس کے سربراہان کے دستخط موجود ہیں۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں معاہدے کے تحت 18,000 مدارس کو رجسٹر کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ معاہدے پر مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی سمیت تمام علماء نے دستخط کیے۔ 25,000 مدارس میں سے 18,400 مدارس نے رجسٹریشن کرائی۔ مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات۔ چینی اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانے کی خواہش کا اظہار۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے پر کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا، گلدستہ بھی پیش کیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ مریم نواز 15 دسمبر تک چین کے شہروں بیجنگ، شنگھائی، شنجن اور گوانگژو کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعظم کی لاہور میں اہم ملاقاتیں۔ رانا ثناء اللہ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان وزیر اعظم سے ملنے پہنچے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت کا لائحہ عمل بھی بنایا گیا۔ وزیر اعظم سے اراکین قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا، ذوالفقار احمد بھنڈر، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد اور حافظ میاں محمد نعمان نے الگ الگ ملاقات کی۔